پتھر کی سلیب۔ ایک متقی اور نیک صفت لڑکی کی ایک نیک صفت اور متقی نوجوان سے شادی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ خدا نے انہیں 2 بچوں سے نوازا اور دونوں بچے اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ شادی کے 10ویں سال شوہر کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بغیر وجہ چڑچڑا اور غصیلا رہتا تھا۔ اکثر غصے میں وہ بیوی کو جسمانی اور لفظی تشدد کا نشانہ بھی بناتا۔ بیوی کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ رحم دل شوہر جس کے ساتھ اس نے زندگی کے اتنے سنہرے پل گزارے تھے، اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ وہ اکثر خود سے پوچھتی، مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کیا اس نے کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا ہو اور میری طرف سے لا تعلقی کا اظہار ہوا ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ دن رات غور و فکر کے باوجود اس کے ذہن میں کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اگرچہ وہ ہمیشہ اپنی طرف سے خوش مزاج اور حسن ظن رکھتی، مگر شوہر کا رویہ تلخ سے تلخ ہوتا گیا۔ معاملے کی پیچیدگی بڑھتی رہی اور ایک دن بیوی نے اپنی ایک دوست سے صورتحال کا ذکر کیا۔ دوست حافظہ تھی اور دین کے تقاضوں کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے عورت کو صبر اور قرآن کی تلاوت کرنے کی تلقین کی، بالخصوص سورہ بقرہ کی، اور ساتھ ساتھ بچوں پہ خصوصی توجہ دینے کی ترغیب بھی کی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ عورت کو اندازہ ہوا خدا ہی اس کا واحد سہارا ہے۔ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھتی، نفلی نمازیں پڑھتی اور استغفار کرتی۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو سیرت النبی سے کہانیاں سناتی اور ان کے حفظ کرنے میں مدد کرتی۔ ایک صبح ناشتے کے وقت شوہر نے دوبارہ جھگڑا کیا اور بیوی کو زوردار مکہ مار کے غصے میں گھر سے نکل گیا۔ ایسے میں بھی وہ دل ہی دل میں سورہ بقرہ دہراتی رہی۔ روتے میں اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور کچھ دیر میں وہ اس کی طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے بیٹی اور نواسا نواسی کو ڈھارس دی، حوصلہ افزائی کی اور سب مل کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اس سب سے عورت کو بے حد سکون ملا۔ اسی اثنا میں ایک زوردار آواز نے سب کی توجہ گھیری۔ پہلی سوچ یہ تھی کہ شاید گیس کا سلنڈر ہے۔ سب گھبرا کے کچن پہنچے، مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ پھر سب کی نظر آنگن میں پتھر کی ایک سلیب پہ پڑی جو اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ سلیب کے قریب گئے، اسے پورا اٹھایا اور نیچے ایک پرچی دیکھی۔ یہ یقیناً کالا جادو تھا۔ فوری انہوں نے ایک عالم کو فون کیا اور عالم نے انہیں ہدایات دیں کہ پرچی کو جلا کے پھینک دیا جائے۔ اس سب کے بعد جب خاوند شام کو گھر لوٹا، عورت بہت حیران ہوئی جب اسے اور اس کے اخلاق کو پہلا جیسے پایا۔ وہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا، حالانکہ صبح وہ غصے میں گیا تھا۔ اس دن سے عورت اور اس کا شوہر دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ کتنا پیارا ہے وہ خدا جو ہماری دعائیں اور اعمال قبول کرتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ایک خواب۔ ایک متقی اور نیک صفت لڑکی جو کہ نمازی اور حافظہ بھی تھی، ہر وقت اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی۔ وہ روز عصر کے وقت مسجد جاتی اور مغرب تک دوسری لڑکیوں کو حفظ کرنے میں مدد دیتی۔ اسے اپنا متقی پڑوسی پسند تھا جو ہر نماز با جماعت ادا کرتا۔ وہ اپنے گھر والوں سے اس نوجوان کے کردار اور جذبے کی تعریفیں سن کے بے حد خوش ہوتی۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ اس کی ماں کو اس کی چاہت کا خوب اندازہ ہے، اور اس سے اکثر لڑکے کی ماں سے خبریں بھی ملتیں کہ نوجوان ملک سے باہر جانے کی تیاریوں میں ہے اور وہاں بسیرا کر کے اپنے وطن سے دلہن لینے آئے گا۔ لڑکی کی ماں یہ سن کے خوش ہوئی اور جس رات نوجوان کی روانگی تھی، اس نے بیٹی سے کہا کہ وہ عصر کی نماز کی ملاقات پہ نوجوان کو الوداع بولے۔ ماں چاہتی تھی کہ نوجوان اس کی بیٹی کی طرف مائل ہو، مگر بیٹی نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ لڑکا ہالینڈ چلا گیا
اور 6 مہینے شدید کٹھن کے گزارے، مگر اس نے بیوی کی تلاش شروع کر دی۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد تھا کہ خدا نے اپنے اوپر 3 لوگوں کی مدد لازم کی ہوئی ہے، ایک مجاہد، دوسرا مکاتب، اور تیسرا وہ جو پاک دامنی کے لیے شادی کرنا چاہے۔ اس نے خدا کے اس وعدے پہ اعتماد کے ساتھ شادی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے ماں سے بات کی اور گھر سے قریب ترین سے شروعات کرنے کو کہا۔ لڑکے نے پڑوسن کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر ماں سمجھی وہ خالہ کی بیٹی کی بات کر رہا ہے، اس لیے وہ دوسرے شہر پہنچی اور بھانجی سے بیٹے کا تعارف کرایا۔ میرا بیٹا باہر کے ملک میں رہتا ہے، کیا شادی کے بعد تم اس کے ساتھ یوگانڈا میں رہنا پسند کرو گی؟ بھانجی نے طیش میں آ کے کہا، یوگانڈا؟ ناممکن، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ لڑکے کی ماں دل برداشتہ اور آنسوؤں کے ساتھ گھر کو لوٹی۔ راستے میں اسے پڑوسن کی بیٹی ملی جس نے پوچھا، آپ کیوں اداس ہیں؟ عورت نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا، تم اتنی خوش اخلاق ہو، کیا تم میرے بیٹے کے ساتھ یوگانڈا رہنا پسند کرو گی؟ لڑکی مسکرائی، کھل کھلائی اور کہا، جی امی حضور، مجھے قبول ہے۔ رات کو لڑکے کی ماں اور اس کے گھر والے لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے اور لڑکی کی لڑکے سے فون پہ بات بھی کروائی۔ لڑکی نے خیر خیریت معلوم کرتے ہوئے پوچھا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یوگانڈا؟ لڑکے نے زور سے قہقہ مارا اور بتایا، میں ہالینڈ میں رہتا ہوں، امی بار بار غلطی سے یوگانڈا کہہ جاتی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ والدہ نے میرے لیے لڑکی کا انتخاب قریب ترین سے کیا۔ لڑکی کو بہت خوشی ہوئی کہ لڑکا بھی اسے چاہتا ہے اور اس نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ بے شک خدا کے نبی نے صحیح کہا کہ خدا قادر ہے اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔